کمائے نی بلا ہوئی ککھاں وچ پیرل دے سن بخت ساڈے ککھوں لکھ بنائے نی بلا ہوئی جدے جدے حضور دا کرم ہویا محبت نہ کہے گا سبحان اللہ مہربانا ذیشانہ بڑے کرم کمائے نی بلا ہوئی ککھاں وچ پیرل دے سن بخت ساڈے ککھوں لکھ بنائے نی بلا ہوئی کلر شور زمین سی ساڈی اتے بوٹے کرما دے لائے نی بلا ہوئی پتہ سارا سردار نو کیتیاں دا پردے بند پائے نی بلا ہوئی پتہ سارا سردار نو کیتیاں دا پردے بند پائے نی بلا ہوئی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد امام الانبیاء امام المرسلین تاجدار کائنات احمد مجتبی پیار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات مبارکہ کے لاتعداد ہدیہ درود و سلام سے گجرے پیش کرنے کے بعد نہایت عزت لائق ادب لائق اسٹیج زینت مقتدر علماء کرام وفاظ کرام ائمہ مساجد دیگر اگر کچھ سادات گرامی ساڈی شخص علماء موجود نے سیدہ تاج نے سیاسی سماجی شخصیات سارے سے حاضر ہیں کس واسطے کہ بھائی رضی اللہ اور ذری اللہ انہوں دی والدہ محترمہ قبلہ حافظ محمد یاسر صاحب ان کی خالہ محترمہ دیگر بڑے رشتے ہیں جن کا جو رشتہ ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال اولاد سمیت سب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے اور صبر پہ اجر عظیم عطا فرمائے خالق کائنات ان کی قبر کو منور فرمائے جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے اللہ اس محفل کی برکت سے ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے اللہ ہم سب کے درجات کو بلند فرمائے قدم قدم کے بدلے نیکی عطا فرمائے تو حضرات محترم آفیسر کا حکم ہوا مجھ سے بڑے پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں لیکن ایک وقت گزرا ہے گزارنے کے ساتھ تو اس نسبت سے جب ادھر سے کوئی پیغام جاتا ہے تو بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ ایک تو حضور کا ذکر ہوگا اور اس کے ساتھ اپنے چاہنے والوں کی زیارت بھی ہو جائے گی ملاقات بھی ہو جائے گی پرانے دوست بڑے تعلقات جو ہوتے ہیں یہ بڑے کام آتے ہیں تو آئیے ہم نے سوچنا ہے کہ جب حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہم داخل ہو گئے ایمان میں تو آج یہ جو ٹرینڈ چل گیا ہے نا اسے ہٹ کر آپ تھوڑا سا نکلیں گے باہر تو دماغ کو حاضر کریں گے تو پھر چلا گیا پتہ چلے گا قیامت کا منظر بھی ہے باقی قبر کی وحشت ناک ہو ناکیاں بھی ہے باقی ابھی ہم نے یہ زمانے کے گلزار کو دیکھا ہے تو سن کر خوش ہو جاتے ہیں بس ایک ناک پڑی شیر میں پیغام آ گیا تو جنت نصیب ہو جائے گی یہ اتنی آسان نہیں ہے ہم نے غور و فکر کرنا ہے کہ کیا اگر جنت اتنی سستی ہے تو بلال حبشی کو کیوں مار پڑتی رہی ہے اگر جنت اتنی سستی ہے تو عمر فاروق نے اپنی زندگی کو شریعت کے کٹارے میں کیوں کھڑا کیا ہے اگر جنت اتنی سستی ہے جناب صدیق اکبر نے حلال کے لیے کتنی تھکن محنت کی ہے اس لیے ہم نے مسلمانوں نے سوچ لیا ہے بس ہم مسلمان ہو گئے ہیں بس ہمیں کون پوچھے گا اب تو جنت ملے گی یہ میں مانتا ہوں کہ قانون ہے اللہ کا اللہ فرماتا ہے حبیب جہنم کافر کے لیے بنائی ہے جنت محمد کے غلام کے لیے بنائی ہے یہ فیصلہ ہے کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں دو رائے نہیں ہے لیکن آئے مسلمان آج اپنی ہمشیرہ کے جلیس میں پہ آیا ہے تو اور میدان العمل میں موجود ہے اپنے گریبان میں جھانک کر تھوڑی سی نظر ڈال لے میرے پاس کیا ہے میں کیا اللہ کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا میرے پاس کتنے عمل ہیں میں نے کیا کیا کمایا ہے کتنا وقت ضائع کیا ہے کوئی مولوی کہہ دے تو کہتا ہے مولوی کو کام ہے مسجد میں بلانا ارے حضرات مولوی نہیں بلا رہا مسجد میں اگر بلاتا ہے تو آمین
جنت اللہ بلا رہا ہے۔ مسجد کی دعوت آ جائے تو متھے پہ بل پڑ جاتے ہیں۔ ہمیں مسجد کی دعوت کی دی گئی ہے، نماز کا کہا گیا ہے، حلال حرام کی یہ جو بیانات ہوتے ہیں ہم کدھر جائیں؟ یہ سارا ملک اس سود میں ڈوبا ہوا ہے، ہم کدھر جائیں گے بے زکاتہ مال کھا کر؟ ہمیں آنکھوں پہ پٹی آ گئی ہے، اس دل پہ سیاہی کے نقطے لگ گئے ہیں، اس پہ پردہ آ گیا ہے۔ میرے نوجوان بزرگوں، یہ قبر کے اندر جانے کے لیے پہلے اللہ باخبر کر رہا ہے، اے محمد کے غلام، یا ایھا الناس کہہ کے نہیں پکارا ہے، میرے جہنم کی آگ بڑی سخت ہے، وہاں عذاب بڑے عذاب ہے، وہاں بڑی مشکل ہے، بہت بڑا وہاں بہت بڑا پوچھا جانے والا دن ہے، قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے۔ کہتے ٹھیک ہے جی قاری صاحب، ہم کدھر جائیں؟ میں نے کہا اگر تم نے زندگی کو گزارنا ہے، آج بھی میں تو اپنا خیال کریں گے تو بہت زیادہ ہمیں فائدہ ملے گا، اس لیے اس فائدے کے لیے میں اپیل کرنے لگا ہوں۔ میرا سارے ثواب موضوع نہیں ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بندہ اگر تیاری کر کے آئے گا، یہ سارے ثواب تو درجے بلند ہوتے ہیں نا، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ سفارش تو اللہ نے رکھی ہے، منزل الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ میں عقیدہ بھی ساتھ بتا دوں نا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سفارش کرنے کے لیے اللہ نے ذمہ داری بھی لگائی ہے، اللہ نے ہمیں اختیار بھی دے دیا ہے کہ جب تو کسی کے بارے میں سفارش کرنا چاہتا ہے، لیکن سفارش کرنے والے بندے پہلے اپنے آپ کو سوچنا۔ بابا بھلے شاہ قصوری بولیا فرماتے پڑھ عالم فاضل ہوئے کدے اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں۔ اللہ پڑھ عالم فاضل ہوئے کدے اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں، ایویں جا بڑے مندر مسیتاں کد من اپنے وچ بڑھیا ہی نہیں، ایویں ہر روز شیطان نال لڑدا کدے نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں۔ بھلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑدا جڑا گھر بیٹھے انہوں کدے پھڑیا ہی نہیں۔ حضرات عزیز وقار اللہ کریم کی بارگاہ میں ہمیں چاہیے کہ کوشش کریں ہم قوا انفسکم۔ پہلی بات اللہ کریم نے فرمایا ایمان لیا تو اپنی تیاری کر، اینو چھڑا فیاض نو چھڑ دے، تو حافظ غفور صاحب نو چھوڑ دے، انہاں دوستاں نو چھڑ، میرے واسطے قرآن کہہ رہا قوا انفسکم، پہلے اپنے آپ نو بچا لے، تیاری کر لے، تمہیں اس سے کڑے وچ کھڑا ہو جانا ہے، جتھے ان پڑھ نے جانا ہے اتھے پڑھے لکھے بھی جا کے حاضر ہونا ہے، جتھے بڑے بڑے متقین تے پرہیزگاراں نے جا کے شامل ہونا ہے تے جا کے قطار وچ کھڑے ہو جانا ہے، لیکن متقین واسطے تے اعلان آ گیا ہے، اے پرہیزگارو، اے متقیو، اے راتاں نو جاگنے والے ہو مسلمانوں، فکر نہیں کرنا، میں دنیا تے تسی موجود ہو گے، میں کامیابی دا پروانہ دے دیاں گا۔ ہر بندہ چاہتے ہیں کہ میں کامیاب ہوں، میں بھی کہنا میں بڑا کامیاب ہوں، لوگ میں نے بڑا سن دے نے بولا دے نے، میں کہنا نہیں کامیابی ادھا نہ دے نہیں نا، کامیابی کی دانا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ رنج نہیں ہونا، خوش ہو کے کہہ دے سبحان اللہ۔ کل غلط کراں قرآن تو بار کراں تے پھر تو کہہ سکنے کہ کاری جیسی چالیے تے اس گلے نہیں آئے کہ سنو ڈرایا جائے، میں کہ میں نہیں ڈراتا، اللہ دا قرآن کہہ رہا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ پتہ چلیا رب دے علم تے کوئی بندہ اعتراض نہیں کر سکدا، اللہ جاندا سی اے کملی والیا غلام تیرے نے انہاں کول غلطیاں تے کوتاہیاں ہو جانیاں نے، اے کہ جہنم دا حقدار نہ ہو جان، کہ انہاں تے عذاب نہ آ جائے۔ میری بھی منشا یہی ہے سونیا محمد، غلام تیرا ہووے بندہ میرا ہووے، کم انج دے کرے مر کے جدوں آئے تے قبر بھی داخل کیتا جائے، علی مٹی بعد وچ پائی جائے، جنت ہوئے پہلا کھول دیتے جاون۔ دیکھو نا کوئی باپ ہے دنیا کی مثال نہیں ہے، سونے مکان تیار کرتا ہے، سونی گڈی لیندا ہے، چنگے گھر شادی کرتا ہے، آندا تلی پتر بھی چنگی دلا لواں، باپ دی خواہش ہے
کہ میرا پتر ذلیل نہ ہو جائے، میری پتر کی عزت برقرار ہو جائے، ادا لباس سونا ہوئے، ادا مقام سونا ہوئے، ادی عزت چنگی ہوئے۔ یا جس مالک نے پیدا کیتا ہے وہ مالک تے جاندا ہے نا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ادا مانا میں کر دینا ربائی دے اندر، لیکن بندال کیا بھی جاندے میں نال واسطہ سے سنا دا جاواں گا، عشق نہ کرے سبحان اللہ۔ ادا مانا کن کیتا یاسر صاحب شاید نندے کہ سارے مٹی دے بڑے انسان پھر دے روز مٹی نو کرے سلام مٹی۔ اللہ سارے مٹی دے بڑے انسان پھر دے روز مٹی نو کرے سلام مٹی۔ اس مٹی دے کم نہیں جاندا تو انہوں ایویں نہ سمجھ بیٹھی عام مٹی۔ لکھاں آئے لکھاں ٹر گئے، کوئی صبح مٹی کوئی شام مٹی، اے جندی آقا دے نامے لا صادق تیرا اونج بھی ہونا انجام مٹی۔ کہ کیا اسی مصطفیٰ کریم دا کلمہ پڑھن تو بعد ساڑے اصول ہیں نے کملی والے ساڑا اٹھن کہنا ہے رسول پاک دے کہنے دے مطابق؟ کیا ساڑی ازوائی دا یہ مقام ہے؟ اس طرح یہ گھر دا ماحول جی شاہ صاحب فرما رہے نہیں، لیکن یہ پھر بھی اللہ فرماتا ہے بچ جا تیاری کر لے میرے مالک کریم کی میں تیاری کریے۔ ارشد آواز آئی محبوبہ اپنے غلاموں کو کہہ دے کہ دنیا کائنات اندر بڑے بڑے سونے گھر بنائے گئے نے، بڑے بڑے بنگلے بنائے گئے نے، بادشاہوں نے بڑے محل بنائے نے، لیکن اے محبوب انہاں نوں دسو اگر کامیابی چاہندے نے اے پاک ہونا چاہندے نے تے گھر میرا ہے، مسجد گھر میرا ہے، ادھر پیار کر لو، ادھر آ جاؤ اپنا رخ پھیر لو۔ تائی مدینے والے فرما غلاموں جدو جنت دے باغاں چ گزرو، جنت دیاں کیاریں جو گزرو تے بہ بھی لیا کرو تے جنت دا پھل بھی کھا لیا کرو۔ ایک حدیث پاک ہے نا کہ جتنے محفل سجی ہوئے، لیکن یہ حدیث پاک ہے جو فرمایا مشکات فرمایا کہ مسجدہ دا ذکر کتاب میں نہ دے لالے فرما کر تم بچنا چاہنا ہے چنگی بار چنگی لو ہوئے چنگا گرمی ہوئے تے بندہ بارو آوے تے لوگ چھپ کے کتنے بہن ہے وہ بیٹا چھامے پوے دانا ایسی والے کمرے بھی جائے گا نا، کیونکہ انہوں پناہ ملے گی، انہوں گرمی تو بچت ہو جائے گی۔ فرمایا اگر تمہیں بچنا چاہنا ہے نا گناہوں تو، اس دنیا دی لو تو، اس درد تو بچنا چاہنا ہے، تھوڑا تھوڑا ٹائم کٹ کے نا تے مسیطے دیا کر، جنہ چ برف بنے گا نا اللہ دی رحمتاں دا نزول ہوتا رہے گا۔ ساڈا رخ کیونکہ عادت نہیں رہی نا، ہر شے عادت دے طور تے نا، بندہ عادی ہے ڈیرے تے بیٹھن دا انہوں ڈیرا سونا لگتا ہے، وہ عادی ہے بازار بیٹھن دا انہوں بازار سونا لگتا ہے، وہ عادی ہے دنیا چ بیٹھن دا انہوں دنیا سونی لگتی ہے، لیکن مدینے والے فرمایا نہیں، اپنی عادت بنا لے، مسیطے بولیا کر، جے تیرا آمنا جانا مسجد چلے آنا تے میرے آقا فرمایا جڑا جائے بھی تے آوے بھی مسجد نماز پڑھتے ہیں، ہاں اے نہیں بیت الخلا بھی جاندے آمدے ویکھنا ہے، اے میں بڑھتا بھی ویکھیا تے نکلتا بھی ویکھیا ہے۔ فرمایا مسجد نماز پڑھتا جائے تے آوے انہوں روز زور ویلے پیشی ویلے دیگری شامی آمنہ دے لال نے فرمایا اس میرے غلام دے ایمان دی گواہی دے دیا کرو، اس میرے غلام دے ایمان دی گواہی دے دیا کرو کہ اے بندہ ایمان والا ہے، تم مرنا نہیں تے ہے نا، ہن تے اسی مولوی ہوئی کمزور گیا نا تے نہ ایڈی بڑی گل کر سکتے ہیں۔ جڑا پچھلا زمانہ ہے نا میں تاریخ پڑھی ہے، کچھ ایسے بھی علماء ہوئے نے کہ جنہ مسیطے بندہ نہیں نہ آیا ویکھیا نہیں، وہ مر گیا انہاں کہ میں جنازہ نہیں پڑھانا ایدا، جنازہ ہی ہوں تھوڑے بولے ہو جنازہ ہی نہیں پڑھانا، کوئی جرت ہوئے نا ہے انہیں کو مال بھی ہوئے چودھری ہوئے وہ کہہ سکتا ہے تمہیں میں تکیا ہی نہیں تے تم کہدا ایماندار ہے، لیکن نہیں یہ جرتا نے کہ حضرت عمر عمر تے پھر گلاں نہیں کرنا، حضرت عمر عمر تے پھر بات ہوے نا، حضرت عمر عمر تے پھر گلاں سننا تائیں تے دین بزدل نہیں دیا سی۔ حضرت عمر آئے اللہ کریم نے نبی نے مانگ کے کیوں لیا میرے آقا جان دے نے کہ اے میرے غلاموں اے دعا میں پہ کرنا میں نہیں کرتا پیا اللہ کرانا پیا، ہر فی زمانے دے اندر اس دین واسطے دلیر لوگوں کی بڑی ضرورت ہے نا، لیکن ساری ہر تھان تے دلیری ہے،
جدو بزدلی آئی ہے نا اسلام واسطے آئی ہے. جدو بندہ بزدل ہویا ہے وہ نماز واسطے ہویا ہے, قرآن واسطے ہویا ہے, شریعت واسطے ہویا ہے. اگر کوئی قانون ایسا لاگو ہونے لگے گا تو منو پچھلی باری ہے جدو ہویا سی نا اعلان ہم جنسی کا, تو منو کہنے لگے بندے قاری صاحب مولوی نہیں بولنے. میں کہا ہوں تیرا مطلب ہے کہ ہاتھاں دے مولوی بولنا ہے, اگے جیلاں بھریاں نے کہ تم بھی بولنا. میں کہا تو کدا کلمہ پڑھنا ہے؟ اب وہ چپ کہتا نبی پاک دا. میں کہا مولوی کدا پڑھتا ہے؟ کچھ سے بول رہا ہوں. دیکھو نا پیر صاحب شانے بیٹھے نے, علماء بیٹھے نے, میں بھی کلمہ محمد دا پڑھیا, تسی بھی کلمہ کملی والے دا پڑھیا. انہاں مطلب ہے جتنے اوکھی کار آ جائے الیاس صاحب اتنے مولوی صاحب اگے ہون کیوں؟ انہاں نوں ذبح کرنا ضروری ہے. اتنے چترا وخان میں گھوڑے والا ہاں اور میرے کو لکھاں روپیے میں ڈیرے دار ہاں. کلشن کوپا نے خبردار چودھری باہر نکل آؤ, اسی نہیں جان دینا. ایک قانون کے خلاف ہے, شریعت کے خلاف ہے. ہو سکتا ہے کہ تیرا ایک دفعہ بولنا میرا مالک تو تیرے گناہ بھی معاف کر دے, جنت بھی عطا کر دے تمہیں. کبھی کبھی ایک مرتبہ بولنے سے بھی نا تقدیر بدلی ہو جاتی ہے. اس لیے حضرات ہم نے اپنے آپ کا سوچنا ہے, صرف یہ نہیں ہے آیا تو زندگی گزار کے ٹر جانا ہے. پوچھ ہونیاں میں کئی بار یہ حدیث پاک پیش کی تھی ہے. اسی کس باغ دی مولیاں حافظ صاحب حضرت مولا کائنات دی بارگاہ چ بندہ حاضر ہے, حضور قیامت دا دن ہونا ہے, اللہ بڑے جلال وچ ہونا ہے. ادو حساب پہلا کیدا ہوئے گا تے مولا کائنات نے کسی عام بندے دا نام نہیں لیا, اس جوان دا نام لے آئے جنہاں دے بارے دے اندر آمینہ دے لال نے فرمایا ایک پردے دے اندر پوری امت دا ایمان رکھ دیو, ایک پردے دے اندر جناب صدیق اکبر دا رکھ دیو. فرمایا میرے صدیق دا ایمان پھر بھی پارا ہو جائے گا. تے جنہاں نوں جنتی ہوندا حضور نے پروانہ دتی ہے. مولا کائنات فرما رہے نے حساب تے انہاں دا بھی ہونا ہے, حساب دے انہاں دا بھی, اچھی بولو حساب دے انہاں دا بھی ہونا. اچھا حساب دین دی باری آوے پھر بڑے اوکھے ہاں. اے ہن آیا مہینہ نا تے زکات دین دا مہینہ آ گیا, پہلے کئی سبیلاں کئی تدبیراں کئی سوچاں, کمال ہو گئی ہے. ایڈا بزدل ہے تو او پیسے تے آئے نے, او مالک دتے نے, ٹر گئے, او تا بھی دے گا. اس گلے دیا کرنا آخ میں کم او کرنا ہے جدے وچ عرش دا خدا بھی راضی ہوئے, مدینے دا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے, پھر بھی مدد آ جائے گی نا, پھر گھاٹا رہندا ہی کوئی نہیں ہے. اچھا آپ فرمایا سب تو پہلا جناب صدیق اکبر دا حساب ہوئے گا, پھر فرمایا عمر فاروق دا ہوئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر پوچھیا آکیا جناب مولا علی دا حساب ہوئے گا. انا مدینہ العلم وعلی بابها. اچھا اے محاسبہ کرنا بڑا ضروری ہے اس وقت. اسی سوچنا ہے میرے پلے نیکیاں کنیاں نے, میں کنی باری توبہ کیتی ہے, میں کتنا نماز پڑھ کے آیا, میں جڑے روز مرہ عمل کر رہے ہیں کیا یہ جہنم لے کے جا رہے ہیں یا جنت وال لے کے جا رہے ہیں؟ اگر جنت جانا ہے یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت ہے, یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت ہے. چلے آؤ مسلمانوں یہی دعوت محمد ہے. کہ کمال درجے دا اللہ کریم نے سنو حصہ عطا کیتا ہے. فرمایا کہ نبی دے غلاموں مسجد بنا دیتی ہے کہ میری ہے, کائنات دا ذرہ ذرہ میرا ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ مسجد میری ہے. مدینے والے فرمایا اگر جہنم تو بچنا چاہنا ہے آپ دنیا تے بیٹھ کے جنت دیاں کیارے وچ بیٹھ لیا کر تے جنت دا پھل بھی کھا لیا کر. اندر باہر نہیں لگدا مسجد چوں, میں کہنا ہی نہیں نا. حضور نے فرمایا کہ ملنا ہی مسجد دے اندر ہے. پھر کملی والے کو پوچھا گیا آقا کیڑی چیز ہے جڑی جنت دی تیاری ہے؟ میرے آقا نے بڑی طویل حدیث ہے کہ مسجد کا حکم فرمایا آ جانا, اے مسجد دی تیاری ہے, بیٹھ جانا. مسجد اے جنت دی کیا بیٹھ دی مانند ہے مسجد, اے بہت بڑا گلزار جنت ہے. پھر فرمایا میرے آقا نے کہ میرے غلاموں جنت دا پھل کھایا کرو. پوچھیا کملی والے ہو فدا کا بھی یا رسول اللہ ساڑھے ماں باپ قربان ہو جان, اسی کیڑا پھل جنت دا کھانا ہے؟ میرے آقا فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ.
اے پھل دیتا ہے، فرمایا اے جنت دا پھل ہے، ہن کیویں لینا ہے؟ بڑی محنت میری تہاڈی ہے نا، کوشش میری تہاڈی ہے، جتنی کوشش کرتے چلے جاواں گے جنت دا پھل ملتا چلا جاوے گا۔ اسی طرح امام بخاری حدیث پاک لے کے آئے نے، اور بھی حدیثاں خود حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کہ لفظ اتنے بھاری نے، تسی یہ پڑھو نا جس نیت ہے، اللہ تعالیٰ انہیں مطابق کا بدلہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب سبحان اللہ، یہ کتا ذکر ہو رہا ہے، والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لیکن کیا ہے ساڑھے کو ٹائم ہے اسی وقت کٹیا اپنا نہیں۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں دل دے شیشے تے کھڈا چڑھے آئے، دل دے شیشے تے کھڈا چڑھے آئے، تے کندھا جھاڑی جانے، وہ جلتا سام رکھے دے، تے بھر کے پاڑی جانے۔ بڑی کمال گل کی تھی، فرماتے ہیں کہ جب وہ دل دے شیشے تے کٹا چڑھے ہے تے میں کندھا تے کپڑا مارا پیا تے او تے نہیں لینا نا، انہاں کیا پھر جلداں بڑیاں بڑیاں سونیاں، اے جی قرآن سونا لکھن ہویا ہے، اے قرآن دا اتنا وزن ہے، اچھا دنیا جا کے زیارت کر رہی ہے، میں کہا کوئی شک نہیں اللہ دی کتاب دا ادب بھی ضروری ہے، لیکن نا انہوں پڑھ کے تے آپ نہ سونا پڑھ جائیے۔ سونا لکھن کے باوجود بندہ آپ پڑھے تے عمل کرے تے خود سونا ہو جائے۔ آج تک نہیں کئی فرمایا نا کہ وجود تیرے وچ سونا، وجود تیرے وچ سونا، تے ایویں نظر نہ آوے، ہنجواں دا تو گت پاڑے، تے ریت مٹی رڑ جاوے۔ کدے اکھ نم ہو جائے، کدے اس ویلے جدو چوتھائی رات کا حصہ آتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے پہلے آسمان دے میں نزول کرنا، میں تے محمد غلاماں نو ہر رات ہی شب قدر دی رات عطا فرما چڑی ہے نا، میں تے ہر رات ہی بڑی مبارک رات دے دیتی ہے۔ اچھا ہر رات بڑے مقدر والی، کوئی بندہ بینیفٹ لکھتا ہے کہتا ہے جی تسی نا اے کمپنی نے 1 مہینہ سیل لا دیتی ہے، اے 40% جڑا ہے ڈسکاؤنٹ کران گے، بڑے سٹار پڑھتے ہو نا، ڈسکاؤنٹ کران گے جڑا ادھے ٹائم وچ آ جائے گا اس تاریخ تو اس تاریخ تک انہوں ڈسکاؤنٹ دیا گے۔ اللہ فرماندا ہے اے مدینے والیا میں تے روز ہی ڈسکاؤنٹ لائی ہوئی ہے۔ اللہ زور لگا یا سبحان اللہ، کیا بات ہے نا، اسی کیوں نہیں اس پاسے آ رہے، کیوں نہیں گھراں وچ مصلی پا کے تے تہجد پڑھدا، کیوں نہیں گھر سنتا پڑھ کے آندا، کیوں نہیں گھر قرآن پڑھدا؟ یہ وجہ ہے نا ساری پریشانی کا اڈا کی ہے۔ ملکی حالات کدوں ٹھیک ہونے نے؟ جدو بندے نے آپ مصلی پانا ہے نا تے پھر دعا کرنی ہے تے گڑ گڑا کے روئے سو منار دا منار مندر بھی ہوندا پیا فتح تے کی ہویا سی، انہاں جا کے تے اے کیتے وہ بندے اکٹھے کیتے نے، پتہ میرا کرتا لے جا، آئے ہائے ہائے سبحان اللہ، زور زور لگا سبحان اللہ۔ عقیدے دی گل آ گئی نالے سامنے، کیا بات ہے؟ ابو الحسن القادری رحمۃ اللہ علیہ میرا کرتا لے جا، انہوں سامنے رکھ کے نا تے نفل پڑھ کے دعا کری میرا مالک فتح عطا کر دے رہے۔ اچھا اے دو نفل تاں دسے سن تاں کہ پتہ لگے تھوڑا جا کے ہو جو میں پہلا میں ساتھ ہی میں تو تانوں بھائی ہے میں کھڑا ہویا کرسی نہیں لگائی ہے تے اس کے لیے سارے بندے مہربانی کریو سانوں بھی دیکھیا کرو کتنی جگہ خالی یار ہو جو السلام والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم و صحابہ یا حبیب اللہ۔ منیو من ایٹی تقریر کر کے زور لا لا کے منی کوئی نہیں دے ہیں تے ایتھے دی پہ مندر جا کے کی مننا ساڈی، میں تے یہی تے منانا چاہنا کہ اساں جڑے بے نمازی ہیں نہ بے نمازی رہیے، اسی حلال حرام دی تمیز کریے، منانا تے ہے نا تے جے مننے دا نا تے گھاٹا اپنا ہی نا، یہ تے بینیفٹ ہے تینوں۔ انہاں کیا 2 نفل پڑھ کے دعا کریا جے، 2 نفل پڑھ کے تے دعا کیتی ہے، اچھا فتح ہو گئی، انہاں کے سناؤ جی حضور فتح ہو گئی ہے، فرمایا میرے کرتے دا وہ تھوڑا پایا ہی نہ،
اللہ اکبر. یہ کدوں دیے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. کچھیاں دلانی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. کشمیری دیے نہ ترخان دیے نہ گجر دیے نہ سید دیے. فرمایا جیڑا محنت کر جائے اساں کامیابیاں دے دینے ہاں. محمد دا غلام ہوئے ایمان کامل ہوئے ادا اگر محنت کرے گا میں ضائع نہیں کراں گا. اتنے بلادری نہیں ویکھی جاندی ہے, اتنے شکلاں تے صورتاں نہیں ویکھیاں جاندیاں. اسے گلے عارفاں لوکاں نے سب بڑے بڑے پیارے دیتے نے. انہاں کہا ویکھنا تے ذاتاں نہیں ویکھیاں جاندیاں, اتنے محبت ویکھی جاندی ہے. شمع کولے جڑے رہ کے رہن زندہ. سبحان اللہ. قرآن شمع ہے, جل رہی ہے بندہ دور ہے. شمع کولے جڑے رہ کے رہن زندہ. ایہو جیاں پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں جڑا حداں شریعت دیاں ٹپ جاوے. ایہو جیاں ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں ولی نظر نال کرے تصغیر سب کچھ انہوں صفات جنگاں دی لوڑ کوئی نہیں. سونے نو غالی عشق بلال دیا چاہیدا ہے میرے مولا نو رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں. پاتا نہیں ویکھیاں جان گیاں میرے آقا دے غلاموں. خبردار اساں اپنی تیاری کرنی ہے. اگر چاہنے کہ ملک حالات ٹھیک ہو جان ربی مسلح بال ہے تبدیل کر رہے اپنے آپ نو. سڑکاں تے نکلن دی لوڑ کوئی نہیں. کائنات دا مالک اتے بیٹھ گئے. آپ فرماندے نے رازق میں ہاں سنگی اٹھنا آ جاؤ منگنا تیرا کام ہے. علماء بیٹھے نے میں کیڑی گل کراں. تہجد دا او مقام ہے سرور عالم نے بنایا جڑا بندہ ترتیب نال تہجد ادا کردا ہے میرے مالک نے جنت دے اندر او میوات پیدا کیتے نے جنوں عقل سوچ نہیں سکدی, اکھ ویکھ نہیں سکدے, او سمجھاں وچ بھی نہیں آ سکدے. او میوے تے نعمتاں تیار کیتیاں نے جڑیاں تہجد گزار ہو دینیاں نے. لیکن ہم پنج وقت دی نماز کو نہیں پڑھتے کاری دے اسی تہجد ول کیویں جاواں گے. میں کہنا جدوں تو اٹھے گا نا راتی اگر تیرا ہاتھ اٹھے پیا اے گناہ معاف ہو گئے تے اس شیشے تو گھٹا لے گیا نماز بھی نظر آ جائے گی رب دا قرآن بھی نظر آ جائے گا. گھٹا چڑھیا نا اکھاں کے چاڑا آئے کہ قرآن تے موجود ہے نا لیکن نظر نہیں آ رہا کیونکہ دل جے کالا ہو چکیا ہے. اس سے گلے عارف کڑی فرماندے نے ضرور کبھی ضرور اپنے آپ کو جگا لے اپنے آپ کو بیدار کر لے. زبانی طور سے عاشق نہ بننا, تھوڑی محنت کرنا, وضو بھی کر لے, کپڑے بھی پاک پا لے, اپنا لباس بھی پاک کر لے. نماز پڑھنی ہوئے جاندہ جڑے پاڑے نے پاک کے ٹور جانے ہیں یہ بھی مسئلہ کوئی نہیں ہے. علماء بیٹھے نے مدینے والے فرمایا جدو کائنات دے بادشاہ دی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اس ویلے سونے کپڑے پا کے آیا کر کیونکہ یا اللہ تیرا لکھ لکھ شکر ہے تو سونے دیتے نے میں سونے پا کے نماز پڑھنا آ گیا. چنگے دیتے نے میں چنگا لباس پا کے آ گیا. اتھے جامنے تے پوچھنے بڑے عمر تے بندہ سجدہ کر کے ٹر جاندہ ہے. ہر پاسے حسن پیدا کرنے دی لوڑ ہے لیکن قدم جدو دل دا گھٹا لے جائے گا پھر چن ہو جائے گا پھر اکھ بصرت والی ہو جائے گی پھر پتہ لگے گا قو انفسکم واہلیکم نارا. مفہوم کی ہے کہ میں اپنے آپ کو بچانا ہے. اچھا یہ شادی جدو بندہ اٹھ کے باپ تہجد پڑھدا ہے نا تے پھر اس ویلے بڑی منظوری دا ٹائم ہوندا ہے. ایسی جو دعاواں پہ کرنے یا اللہ میرا پتر بارڈر کراس کر جائے اٹلی پہنچ جائے یونان پہنچ جائے امریکہ پہنچ جائے تو میں کہنا مانگ کوئی گل نہیں ایڈی دولت نے ایڈی ہن پہ کٹھی کرتے ساڑے یہ دنیا گزارنی ہے. یہ اچھا دا ٹائم ہے. ایک دولت تو ہوئے جنہیں قبر وچ کام آونا ہے. سبحان اللہ ہے کہ کوئی نہیں اونچی بولو وہ کتنا بینک بیلنس ساڈے کولے آئے دیکھو نا. اے سوچ نہیں ہے اے بینک بیلنس نہ ہوئے تے بندہ گھبرا جاندا ہے کہ اوکھا ٹائم آ گیا تے کدھر جاواں گا. سب تو اوکھا وقت حضور نے فرمایا قبر ہے جدوں تو لحد وچ اترنے پڑیاں لکڑیاں نے مٹی پا دینی ہے بند ہو جانے. میں کئی بار یہ حدیث پیش کی ہے مدینہ نے فرمایا کہ کچھ میرے غلام او نے جنہاں دے چہرے آسمان دے تاریاں نوں چمکدے ہون گے. کچھ میرے غلام نے جنہاں دا چہرے
ਇਹ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਚੰਨ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆका ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਮ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਤਿੰਨ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਨ ਵਾਂਗੂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਚਮਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਲੋਕ ਵੇਖਣਗੇ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਫਖਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਚਮਕਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਏ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਐ ਮੇਰੇ ਗੁਲਾਮ ਇੱਥੇ ਰੋ ਧੋ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ ਨੇ। ਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਇਹ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਓ کہ میں کوئی روپیہ 50,000 مسیحے دیا تے میں سیدھا جنتی ہو جاؤں تے میں کہا حقوق العباد کدھر جانے دے؟ حقوق العباد کدھر جانے دے؟ یہی جنت دے۔ اللہ نے ایڈا فری کم نہیں رکھا، بینیفٹ رکھے نے، اے مرنا پوے دا بینیفٹ رکھے نے۔ فرمایا آنا اگر تو پرسنٹ لینا چاہنا ہے تے راتی جا کے تھوڑا جا ٹائم تو دے دے، تھوڑی جی رحمت میں دے دینا، تھوڑا جا وقت تمہیں چوری پہ جانا تے میں تیرے واسطے رحمت دا بوا کھولنا تے تیرا بھی کم بن جائے، تیری بگڑی بن جائے۔ آندا اس ویلے نہیں ویلیا میں کے مل جائے۔ میں کہا ویلا تے مزدور ہوئے تے دیہڑی نہیں لگدی، اوتھے منگنا پیا، ہاں اوتھے 70 گنا ملن دا آرڈر ہے، تو آ تے صحیح نہ فرمایا تا دنیا تے 70 آخرت دے دیا گا۔ میں اگر اس بات پیش کرنی ہے تھوڑے واسطے عشق لگا وہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میرے واسطے بھی آرڈر ہے تے تواڈے واسطے بھی اعلان ہے کہ اتنا کچھ ہون دے باوجود اب یاسر صاحب 13 منٹ ہو گئے جی، ٹھیک، اللہ اکبر، بس کر دی جی، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، محبت کرو سبحان اللہ۔ اصل میں ٹائم ہی ہون تک کیا اس وقت میرا دھیان پہ ہی نہیں ٹائم والا آ جائے۔ بھائی گستاوی رحمت اللہ علیہ غلام سی نہ ہونا کہ ہر روز میں نام ہی پوچھتے رہتے ہو، 20 سال ہو گئے نے تے تمہیں میرا نام ہی یاد نہیں ہویا۔ آپ نے فرمایا جدوں دا اودا نام یاد کیتا ہے کسی دا نام یاد رہا ہی نہیں۔ کاش کہتے سانو ایہو جہا خیال بھی یاد آئے نا۔ دوستو میرے بھراؤ سارے میرے تو بڑے ہو، سارے سینئر ہو، سارے نیک ہو، لیکن ایڈی اپیل کیتی ہے اج اس خالہ دی کل تے آمن واسطے آئے ہونا چاہیے تے کچھ پیغام لے کے جا۔ آج تو بعد راتی جاگ، اس ویلے الارم لا، اٹھ، پھر ایک ہفتہ کرن تو بعد میرا نمبر لکھ لے تے ہفتے تو بعد مینوں کال کر کے دسی قاری صاحب مزہ آیا کہ نہیں آیا، تے مزہ بھی آوے گا تیرا گھر بھی آباد ہو جائے گا، تیرے گھر کی رونقاں آ جان گیاں، تیرے چہرے تے نور آنا، لوگ صاحب چہرے تے نور آنا شروع ہو جائے گا۔ اینڈی کریمہ شیمہ لانا چھڑ دے، رج کے دودھ پڑھیا کر، رج کے قرآن پڑھیا کر، رج کے نماز پڑھیا کر، ایدہ حسن وکھرا ہی آ، اینڈا کریمہ اتھے رہ جانا ہے، ایس حسن نے قبر تک نہ جانا ہے میرے، ایڈا سونا چہرہ۔ امام مسلم فرمانے کہ غور فکر کرنا چاہیے اس گل پہ، کیوں مسلم شریف اس بات ہے کہ حضرت اللہ صحیح نے نقل کی ہے 5 انعام میں پیش کر لگا تے اجازت محبت لگا وہ سبحان اللہ 5 منٹ لے لما بڑی اجازت نہیں کہتے بس واخر دعوانا 5 منٹ میں صرف 5 انعام تے 5 منٹ۔ حضور نے فرمایا کہ جبریل آ گئے، اے بکن عذاب و عذاب بھی اعلان، اے بینیفٹ دسن لگا کہ جڑا کلمہ پڑھیا حضور دا اللہ نے بینیفٹ کنے دیتے نے علماء دی موجودگی دے اندر۔ اساں بینیفٹ لینا چاہنے ہاں، فرض نہیں ادا کرتے، اور فرض ادا کرے گا تے باقی بینیفٹ مل جان گے، حقوق العباد پورے کر بینیفٹ مل جان گے۔ فرمایا 5 انعام نے، پہلا انعام سنو، فرمایا اے کملی والیا تیرا غلام جو میرے بارے کے اندر گمان کرے گا نا میں وہ دے خلاف نہیں کراں گا، وہ دے مطابق ادا فرما دے۔ سبحان اللہ، اونچی اونچی کہنا سبحان اللہ۔ اے ساڈا گمان ہے نا کہ ساڈی خالہ نو ساڈی بہن نو اللہ جنت دے گا، اللہ معاف کرے گا، اللہ توبہ قبول کرے گا۔ اے اللہ پہلا دس رہا، فرمایا تو گمان کر بندیا، میرے بارے میں جڑا گمان کرے گا میں رحمت دے بوئے کھول دیا گا۔ دوسرا انعام فرمایا سونیا جدے گناہ ایتھے پردہ پا لواں گا نا، عیا نہیں ہون دیاں گا، وہ دا ٹکن ٹپ کے رکھاں گا۔ اے سارے گناہگار ہاں، کسے دا عیا ہو جاندا ہے کسے دا نہیں، کسے دے پردے پہنے ہے تے سارے گناہگار ہیں نا، ہاں سارے گناہگار ہیں، لیکن اللہ فرماندا ہے جدے تے میں پردہ پا دیاں گا نا، محبوبہ قبر ٹر جائے، میدان محشر دیہڑے نا
میں انج نہیں ہونے دیاں گا کیوں میں دنیا تے لاج رکھیے اس پردے وچ رکھ کے میں تیرے غلام دی عزت مجروح نہیں ہونے دیاں گا اور ٹپیاں گناہ مدل میں جنت عطا فرما دیا اے بینیفٹ فرما میری مرضی ہے نا اے اللہ دی مرضی ہے پکڑ بھی ہوتی ہے تے مرضی بھی ہوتی ہے تیسرا فرما نزا دا ٹائم آ جائے خرخراٹے شروع ہو جان اتھوں تک توبہ دا دروازہ کھلا چھوڑ دیتا ہے اس ویلے بھی توبہ کرے گا میں گناہ معاف فرما دیا توبہ تے کرے نا سچے دے چوتھا فرمایا پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول میری اب سیدھا بات ہے کہ سارے پڑھیو لا الہ محمد رسول اللہ ایک باری اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اے 70 باری پڑھیے نا جنہیں واسطے اللہ تعالیٰ دی نجات کر دینا ہے اچھا اے پڑھیا چوتھا کہ لا الہ الا اللہ فرمایا زمین تو آسمان تک گناہاں نال بھریا ہوئے محبوبہ میں مالک ہوں کلمے دی بدولت میں دے گناہ معاف فرما دیا معافی کے بینیفٹ ملتا ہے آخری اب یاسر صاحب کیا بات ہے اللہ فرمایا سونیا جیڑا مومن واسطے دعا کرے گا ایسے سب نے کہنا سبحان اللہ گج کے کہنا سبحان اللہ اے اور میں دعا کر لگا نا اللہ فرماندا تو مومن واسطے دعا پیا کرنا ہے جدوں تیرے تے وقت آیا اگر کسی وجہ تو عذاب وچ مبتلا ہو گیا مدینے عالیہ میرے ذمے کرم پہ آ گیا اودی اس دعا منگن دا صدقہ میں انہاں عذاب ٹال کے رکھ دیا اے دے پیدا چاہیے جامن دا اللہ تعالیٰ ساری حاضری قبول فرمائے ایک دوسرے پاس سے دعا کریا کرو اور سب تو بڑا چیز کہ اپنا عمل